السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب۔ نخیز صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ احمد ابو بکر صاحب بھی اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے، آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کی گئی جو نیب ترامیم ہے ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ پھر اس فیصلے کو جو ہے وہ اس فیصلے پر حکومت کی جانب سے اپیلیں کی گئیں، اور آج ان اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ آج جو سماعت وہاں پر رہی اس میں ہم نے دیکھا کہ خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا کہ ہماری درخواست میں کسی بھی سیاستدان کا نام نہیں، جبکہ جسٹس اطہر نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نیب ترامیم اگر کالعدم ہوتی ہیں تو نقصان آپ کے موکل کا ہوگا۔ سماعت کا احوال کیا رہا دیکھ کے واپس آتے ہیں، پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت۔ بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل تھے۔ دوران دلائل فاروق ایچ نائک نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تحریری معروضات میں عدالتی فیصلے کے مختلف نکات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے دلائل تحریر کیے ہیں۔ چیف جسٹس بولے، آپ معروضات عدالت میں جمع کرائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا، کیا آپ مخدوم علی خان کے دلائل اپنا رہے ہیں؟ جس پر فاروق ایچ نائک نے کہنا تھا، میرا موقف وہی ہے لیکن دلائل میرے اپنے ہیں۔ عدلیہ کی معاونت کے لیے بلائے گئے وکیل خواجہ حارث بھی عدالت پیش ہوئے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا، کیا آپ کے موکل 90 روز کے ریمانڈ سے مطمئن تھے؟ نیب جس انداز میں گرفتاریاں کرتا تھا کیا وہ درست تھا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا، نیب میں بہت سی ترامیم اچھی ہیں، 90 روز کے ریمانڈ سے مطمئن تھے، نہ گرفتاریوں سے۔ جو ترامیم اچھی تھیں انہیں چیلنج نہیں کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب چلے آپ میرٹ پر دلائل دے دیں، جبکہ چیف جسٹس نے پوچھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد نیب ترامیم پر بینچ کیسے بنا، وجہ بتائیں۔ خواجہ حارث بولے، جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ میں طے ہو چکا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بینچ اس فیصلے کا حصہ بن چکا، جس پر چیف جسٹس نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا درخواست کو واپس لگانے کی کوشش کیوں نہیں ہوئی؟ باہر کیمرے پر جا کر گالیاں دیں گے، یہاں ہمارے سامنے آ کر تنقید کرے نا۔ خواجہ حارث کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کیس کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کیس میں پلی بارگین ہوئی تھی یا رضا کرانہ رقم واپسی۔ 460 ارب روپے کے عوض سپریم کورٹ نے ریفرنس ختم کر دیے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر تمام مقدمات متعلقہ فورم پر چلے جائیں تو کیا کوئی اعتراض ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ نیب ترامیم کالعدم کیے بغیر مقدمات منتقل نہیں ہو سکتے۔ ابو بکر صاحب، تمام سماعتوں کا حوال آپ کے سامنے، آج فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ آج جو وہاں پر بحث ہوئی، جو بانی پی ٹی آئی نے باتیں کی، کیا سمجھتے ہیں ممکنہ طور پر آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے اس کیس میں؟ دیکھیں، کیس میں چونکہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اور آج جو ہم نے ٹون اور ٹینر تھا جس طرح سے ججز نے گفتگو کی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی اپنے دلائل دیے، تو اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نیب ترامیم ہیں جو پہلے کالعدم ہو گئی تھی اور اس کے خلاف یہ ریویو ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ حکومت کے حق میں بظاہر مجھے لگتا ہے نہ آئے، چونکہ نیب کی جو پرفارمنس ہے، جس طرح سے آج اس پر جو حکم نامہ لکھوایا گیا ہے، 10 سال کا اس کا بجٹ بھی منگوایا گیا، اور پھر مختلف مقدمات میں جو انہوں نے کریڈٹ لینے کی بات ہے، جیسے ریکوڈیک کا کیس تھا، اس میں جس طرح سے 10 ارب ڈالر کی بات ہوئی، اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو دلچسپ بات ہے، آج بہرحال کچھ پولیٹیکل باتیں بھی پھر ہو گئیں۔ جی بالکل، چونکہ ریمارکس میں بار بار یہ خیال کیا جا رہا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی اس کیس کے اوپر رہیں پوری، تاکہ کسی دوسرے معاملے کی طرف معاملہ نکل نہ جائے۔ لیکن میں نے محسوس کیا، جتنی بھی ہیئرنگ میں نے دیکھی ہے، اس میں کچھ ججز کے جو ریمارکس اس ٹائپ کے تھے کہ سیاستدان جو ہیں وہ مل بیٹھ کر مسائل کے حل خود نکالیں، کو مذاکرات کی طرف جائیں، تاکہ یہ جو ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور چونکہ اس ڈیڈ لاک کے نتیجے میں یہ باقی ساری سچویشن خراب ہوتی ہے، پھر وہاں سے عدالتوں میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد نتائج ہوتے ہیں، اور پھر نئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اس میں اپنے دلائل دیے، ان کی باڈی لینگویج بھی آج بہت سارے لوگوں نے بات کی،
کہ بڑی مشکل ہے. ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ جیل سے بھی اگر آپ بیٹھ کے اس طرح سے آپ اپیئر ہو رہے ہوں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں تو بہرحال کچھ لوگ ان کے حوصلے کی داد دیتے ہیں. وہ ہیں تو بہرحال بڑے ان کے جو نروز ہیں، ہم نے ان کو اپوزیشن میں بھی دیکھا ہے، حکومت میں بھی دیکھا ہے، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے سائفر کے مقدمے کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے تو اس پر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے انہیں جواب ملا کہ جی یہ زیر التوا مقدمہ ہے، یہ شاید اپیل میں آگے جا کر ہمارے پاس آ جائے. تو بڑی مناسب پوزیشن چیف جسٹس صاحب نے. اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی بھی دو دفعہ جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ خیر وہ لیول پلینگ فیلڈ کا تو ایسا معاملہ ہے ماشاءاللہ، وہ جب بھی سننا پڑتا ہے چیف صاحب کو تو وہ بالکل اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں نا. پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، حالانکہ وہ یہ کیس سن بھی چکے ہیں. اور جب شروع میں بیرسٹر گوہر اس وقت آئے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ابھی الیکشن نہیں آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ یہ تب کی بات ہے جب آر او لگانے کا معاملہ تھا کہ جو ایگزیکٹیوز میں سے آر او لیے جا رہے تھے جب. لیکن مجھے یہ حیرت ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب یہ معاملہ بلے کے نشان والا تھا اور برٹش ہائی کمیشن کے کچھ الفاظ ہم نے سنے تو اس پہ انہوں نے لیٹر بھی لکھ لیا. حالانکہ اس کی جو اپیل ہے وہ ابھی انٹرٹین ہونا باقی ہے، اس میں لگنا ہے، وہ بھی تو ایک زیر التوا معاملہ ہے. لیکن بہرحال ججز کے یہی ریمارکس ہوتے ہیں، ان سے ہم کچھ سیکھتے بھی ہیں، کچھ نئی پوزیشنز کا بھی پتہ لگتا ہے، قانونی نکات کا بھی پتہ چلتا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اس میں نیب ترامیم کا جو معاملہ ہے، جیسے یہ کالعدم تھی، اپیل میں بھی شاید اب یہ کالعدم ہی رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے. صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس معاملے میں ابو بکر صاحب سے؟ جتنی بھی سماعتیں ہو چکی ہیں میں پارشلی اتفاق کرتا ہوں ان سے، لیکن بات یہ ہے کہ نیب ترامیم کا معاملہ جو ہے اس میں تو ایسا ظاہر ہو رہا ہے مجھے ابو بکر صاحب کی بات سن کے گویا اس جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد نیب ہی ختم ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا، نیب تو رہے گا نا جی. تو مشرف دور میں آپ کو پتہ ہے یہ نیب کا ادارہ قائم ہوا تھا، قومی احتساب بیورو، اور اس کے بعد میاں صاحب کے دور میں بھی یہ رہا، اگلے دور میں بھی یہ رہا، خان صاحب کی حکومت نے بھی اس کو قائم رکھا. ہر حکومت میں اور اگر دیکھیں نا اس میں ججز کے کچھ ریمارکس بھی آئے ہیں نا کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی کہ پھر اگر پرانے قوانین بحال کرتے ہیں تو 90 روز کا ریمانڈ ہے، پھر آپ کو اپنے اساس سے بھی ثابت کرنا پڑیں گے. اور اس میں مندوخیل صاحب نے کمال کا جملہ کہا، انہوں نے کہا مجھے اگر کہا جائے کہ اپنے گھر کی رسیدیں دو تو میں بھی شاید نہ پیش کر سکوں. بعض اوقات جائز اساس سے ثابت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں میں کہیں کسی اور کا حوالہ دوں، جب رسیدیں مانگی جاتی تھیں تو میں اس ایشو سے ہٹ جاؤں گا نا، تو آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں آپ ایشو پہ رہیں. تو یہی بات آج چیف جسٹس نے بھی اس دن چیف جسٹس نے بھی کہی، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی لیول پلینگ کی فیلڈ کی اس کی بات کرتے ہیں تو آگے سے وہ ایسا لگتا ہے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. بھائی جب بھی آپ کسی موضوع سے ہٹ کے کوئی دوسری بات چھیڑیں گے تو اگلا اریٹیٹ ہو جائے گا. بانی پی ٹی آئی کو موقع نہیں مل رہا بات کرنے کا، اگر وہ آئے ہیں تو میں نے آپ کو وہ اریٹیٹ ہو گئے اور یہ سوال بھی اٹھا. نہیں وہ مخصوص نشستوں والا تو مخصوص نشستیں کیس تھا نا، تو اس میں لیول پلینگ فیلڈ، اس میں پھر آپ نے کوئی بات چھیڑی، اس میں یہ نہیں، وہ کیس علیحدہ ہے، وہ علیحدہ کیس ہے نا. آپ جس پہ بات کر رہے ہیں مخصوص نشستوں پہ، اس پہ بات کریں نا قانونی. دوسری بات میرا پتہ کیا ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے عدالتوں میں کہ قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے نا، یہاں سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں، یعنی سیاسی گفتگو. قانون کیا کہہ رہا ہے اس پہ بات کریں نا، چاہیے یہ تھا، ہمیں یہ چاہیے تھا فلانے کو، اب قانون کیا کہہ رہا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے نا. اور نیب کا جو آپ بتا رہی ہیں، نیب نے بہت زیادہ خلاف واقعہ حرکات کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ پچھلے جو صاحب تھے سر سے پاؤں تک، ان کا دور بھی دیکھ لیں. نیب نے لوگوں کو اٹھایا، بلا وجہ مقدمات بنائے. اور آج اگر نیب کے بارے میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، میں اس وقت بھی سمیرا یہی کہتا تھا کہ جب ایف آئی اے کا ادارہ موجود ہے تو نیب کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آج لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ جو حکومت نیب کو بھگت لیتی ہے وہ نیب جب اپنی باری آتی ہے تو نیب کے حق میں آ جاتی ہے، اور جس حکومت نے پہلے نیب کو استعمال کیا ہوتا ہے وہ جب پھنستی ہے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ نیب کے خلاف یا یہ نیب کے اگینسٹ خان صاحب کی جب حکومت تھی اس وقت ہم نے کبھی کوئی بات نہیں سنی. اس وقت تو نیب کی کارروائیاں اس وقت تو ہمیں شہزاد اکبر بتایا کرتے تھے فلاں کے خلاف بھی کیس آنے والا ہے. وہ میں نے فائلیں نیب کے دفتر میں دیکھی ہیں، نیب کے دفتر میں فائلیں پتہ نہیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی تھی. مراد سعید صاحب کہا کرتے تھے کہ نیب ان کے خلاف بھی کیس ہونے والا ہے، فلاں بھی پھنسنے والے ہیں.
نیب کو ثاقب نثار صاحب انسٹرکشن دیا کرتے تھے آپ نے فلاں کیس جو ہے وہ بھی بنائیں. اتنا متنازع ادارہ ہے تو ٹھیک ہے. اور آج یکدم نیب کی خامیاں نظر آنی شروع ہو گئیں کیونکہ آج شکنجے میں خود آئے ہوئے ہیں. تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ نیب جو نیب کے شکنجے میں آتا ہے اس کو نیب ظالم لگنے لگتا ہے, اور جو نیب کو استعمال کرتے ہیں ان کو نیب کے بارے میں اس قسم کی شکایت نہیں ہوتی. یہ جو ترامیم ہے نیب کی, ابوبکر صاحب کہہ رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید حکومت کے خلاف فیصلہ آ جائے. میری رائے اس میں مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیب ترامیم کا جو کیس ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا, ان ترامیم سے مجھے تو نہیں لگتا, بظاہر تو نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی فائدہ ہو. اس کا فائدہ تو سارا ان کو جا رہا ہے جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. جی جی. اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں اساسے ثابت کرنے اور یہ سارا کچھ پرانا قانون بحال کر لیں, حکومت پرانے قانون کے تحت بھی رہے گی اور نئے قانون کے تحت بھی رہے گی. بالکل ایسا تو ججز کا جو فیصلہ, میرا خیال ہے کہ یہ جو نیب ترامیم ہے یہ کوئی انسانی سطح پہ تو مجھے اخلاقی اور انسانی سطح پہ بہتر لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب فیصلہ کیا آتا ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی ابوبکر صاحب, آج آپ نے کہا کہ سیاسی گفتگو بھی ہوئی, نخیل صاحب کی بات پہ بھی آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے یقینی طور پہ, لیکن یہ جو گفتگو ہوئی جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ آئیں اور بات کریں, اور کوئی فورم تو ان کو ملا نا. انہوں نے پھر وہی بات پہ انہوں نے کہا حکومت میں اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے, اور دوسری بات انہوں نے ایک کہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ظاہر ہے کہی ہوگی کہ میں دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ اپنے کیسز کے حوالے سے ہی ان سے یہ بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, پہلے جو بات ہوئی ہے نا کہ یہ جو نیب کی جو ترامیم تھی, نیب کی بہت ساری جو قاعدہ اور قانون ہے اس سے ہمیں بھی اختلاف رہتا ہے. یہ جو 90 دن بغیر ضمانت کا جو قانون ہے, آپ گرفتار کسی کو رکھیں, یہ کسی طور ٹھیک نہیں ہے. اس پہ ترمیم ہونی چاہیے. اور آج ججز نے بھی یہی پوچھا کہ عمران خان صاحب اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ شکیں ہم بحال کر دیں تو اس کا تو آپ کو نقصان ہوگا. تو ان کا تو موقف یہی تھا کہ میرے فائدے اور نقصان کی بات نہیں ہے, آپ لارجر انٹرسٹ میں دیکھیں ملک کے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت جو ترامیم کی گئیں اس کے اوپر جو مقدمہ تحریک انصاف کا ہے, یا ہم نے بھی اپیرنٹلی دیکھا, وہ یہ تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک تھا. میاں نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے, اور اوورآل جو نیب کی پہلے سے انکوائریاں انویسٹیگیشنز یا جو ریفرنسز تھے یہ ان کے متعلق تھا. چونکہ جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو انٹینٹ ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, اور بعد میں چیلنج ہوتی ہے, اور اس بنیاد کے اوپر بعض اوقات وہ متصادم بھی ہو جاتی ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ابوبکر صاحب, جج بشیر سن لینا, مانیٹرنگ جج لگانے میں کیا انٹینٹ تھی؟ سن لینا, نہیں وہ اس قانون میں نہیں تھا, میں ترامیم کی بات کر رہا ہوں. دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو نگراں حکومتوں نے پھر آ کر ان کو چیلنج کیا, وہ ایک خاص طرح کی کنٹینیویشن تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ بالکل ہی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہوں گی لیکن اس پہ دوبارہ اتفاق رائے کر لینا چاہیے. اگر یہ کالعدم ہوتی ہیں تو اب تحریک انصاف پھنسی ہوئی ہے نا, تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے, حکومت بھی موجود ہے, تو کنسنسس کے ساتھ کوئی نئی چیزیں لے آئیں. لیکن میرا جو سب سے زیادہ کنسرن رہا ہے, آج بانی پی ٹی آئی نے ایک بات کی ہے کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ سپریم کورٹ کو لگانا چاہیے. یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی, اور یہ کسی پولیٹیشین کو اور قومی رہنما کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنا اختیار, پارلیمنٹ کا اختیار, سیاستدانوں کا اختیار, جب گو کہ آپ اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں بھی کرتے تو بھی آپ اٹھا کر عدالت کو دے دیں گے. ہمارے ہاں پریکٹس تو نہیں کر رہے, کہیں موقع ملا ہوگا خان صاحب کو چلیں عدالتوں نہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا ہماری پریکٹس کیا ہے پارلیمانی, جب نگراں حکومتیں لگانی ہوتی ہیں ہمارے ہاں ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر یہ فیصلہ کون کرتا ہے. انہوں نے آج بھی پھر تھرڈ امپائر کی بات کی, وہ کچھ اور لوگ لگاتے ہیں, اچھا یہ نہیں تو پھر یہ کر لیں. یہی معاملہ جب آئینی پوسٹ الیکشن کمشنر کی ہوتی ہے اس پر بھی اتفاق رائے نہیں ہوتا. پھر عمران خان صاحب ہمیں بتاتے رہے پہلے کہ جی وہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا, پھر اس کو لگا دیں, ہم گارنٹر ہیں اس کے نا. یہی چیئرمین نیب کے معاملے میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کنسنسس پیدا کریں, ایک دوسرے کو سپیس دیں, اور جو آئینی اختیار اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کو ہے آئینی تقرریوں میں ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کو سپیس دیں, تو یہ کیوں معاملہ جائے گا کسی تیسری طرف. اور پھر آپ اپنا یہ سویلین اختیار اٹھا کے اب آپ پھر ججز کو دے رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں سیاستدان پھر تقریریں کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ججز جو ہے وہ آئین کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے رویہ, اور قومی سطح کے کسی لیڈر کو, بڑی جماعت کے لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے نخیل صاحب, ہماری اسکرین پہ اس وقت کچھ تصاویر چل رہی ہیں جس پہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے 2 سے 3 بار یہ بات کی ہے کہ انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا, عدالت میں بھی انہوں نے کہا کہ قید تنہائی میں ہوں,
اور فیسلٹیز کی بات ہوئی وہاں پر. آج پھر حکومت جو ہے وہ کچھ تصاویر انہوں نے شیئر کی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی, وہ یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. بانی پی ٹی آئی کو ایئر کولر, ٹی وی, اسٹڈی ٹیبل, آفس کرسی, میٹرس سب میسر ہے, ڈرائی فروٹس, چنے, بادام, کولڈ ڈرنکس, چاکلیٹس, کتابیں, سب کچھ وہاں پر ان کو مہیا کیا گیا ہے. ایکسرسائز مشینیں بھی کچھ ہمیں تصاویر میں دکھائی دے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اب قید تنہائی میں تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دوستوں کو وہاں پر بھیج دیا جائے جہاں بیٹھ کے محفل جم جائے, گپ شپ ہو جائے. چلو میری بات کا جواب آپ نے دے دیا. جو جیل ہوتی ہے اور اس لیول کے قیدی کی جو جیل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. قید تنہائی سے مراد پتہ نہیں وہ کیا لے رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو تصویریں آئی ہیں ان میں عموماً سوشل میڈیا پہ ایک ہی تصویر شیئر ہو رہی ہے جس میں وہ واش بیسن اور سارا ٹھیک ہے نا, اور اس کو دیکھ کے آپ نے اچھا کیا کہ باقی تصویریں بھی چلائی ہیں. جی جی بالکل. یہ ذرا جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ دیکھیں نا صرف اتنی سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یہ ذرا باقی قیدیوں سے جا کے پوچھیں. جی بالکل. یا جو سیاسی قیدی رہے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جب وہ بی کلاس میں تھے یا اے کلاس میں تھے یا سابق جو وزیر اعظم قید میں تھے ان کو کیا فیسلٹیز تھی. ان کے مقابلے میں آپ کو یہ وی آئی پی اور آپ کو لگے گا 5 اسٹار فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. یہ کیونکہ کتنے لوگ ہیں جنہیں جیل میں ٹی وی ایل ای ڈی ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک تار بھی نظر آ رہی ہے, کیبل لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کیبل. تصاویر جاری کرنا ضروری تھا حکومت کے لیے؟ یہ حکومت جانے, اس کا جواب تو حکومت سے دے. میرا خیال ہے انہوں نے کورٹ میں پیش کرنی تھی. ٹھیک ہے نا, کوئی اس پہ بات ہوئی تھی کہ جی وہ ان کو جب انہوں نے کہا قید تنہائی میں اور جو انہوں نے الزام لگائے تھے مہدی حسن کے ساتھ بھی انٹرویو میں کچھ انہوں نے کورٹ سے بھی کہا تھا, تو اس کے بعد یہ تصویریں جاری کی گئی. کتنے قیدی ہیں جنہیں ورزش کی سہولت میسر ہے, کتنے قیدی ہیں جنہیں منرل واٹر کی سہولت میسر ہے, کتنے قیدی ہیں جنہیں کولر کی سہولت میسر ہے. اور یہ جو واش بیسن وغیرہ ہے یہ ہر سیل میں نہیں لگا ہوتا. بالکل صحیح. اچھا سیل حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ سیل کی تصویریں ذرا کو فوٹوگرافر سے کھنچواتی جو کم از کم وہ باقی کا ایریا تو دکھاتا نا. صحیح ہے. انہوں نے یا پھر کمپیریزن میں دکھاتے نہیں, اس کے لیے اچھا کیا. ایک حکومت نے تو کہا جی کہ عدالت اپنا کمیشن مقرر کر دے, وہ وہاں جا کے دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں. رہی بات قید تنہائی کی, تو جیل ذہن میں رکھیے گا ایک سزا ہے. ہاں جی. وہ سزا بھگتنی ہوتی ہے. جیل میں کسی کو بھیجا جاتا ہے تو سزا کے لیے بھیجا جائے. یہ چنگی سزا آئے ہوتے جا کے تو یعنی دوست بھی اویلیبل ہوں, سارے مل بھی جائیں, ماحول بھی اچھا ہو, سب کچھ اچھا, تو وہ جیل کا ایک ہی. تو جن لوگوں نے جیل بھگتی ہے ذرا بتائیں, پوچھیں ذرا رانا ثناء اللہ سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. ہمارے ملک کے بہت بڑے اخبار کے میڈیا کے جو مالک ہیں وہ بھی جیل میں رہے ہیں. پوچھیں ذرا, وہ آپ کے سامنے تصویریں بھی آئی تھیں, وہ ہوتی ہے جیل جو نیب میں رہے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی جیل ذرا پڑھے کہانیاں کیسے وہ رہے تھے وہاں پہ جیل میں. یہ جو اس کے یہ آپ نے اپنے لوگوں نے جو جن کے اپنے بیڈ روم ہیں ان کے مطابق نہیں اس کو کمپیئر کرنا کہ یہ وہ اس طرح سے ہے یا نہیں ہے. یہ جو ساری فیسلٹیز ہیں یہ جیل میں نہیں ہوتی لیکن ہیں. ابو بکر صاحب پھر کس چیز کا شکوہ کر رہے تھے خان صاحب؟ اب حکومت کی طرف سے ساری تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں اور واقعی ایسی فیسلٹیز تو نہیں ملتی ہیں عام لوگوں کو. عمران خان صاحب نے جی دیکھیں اس کی خود شکایت کی تھی سپریم کورٹ کا, جو ججز بیٹھے تھے ان کے سامنے. آج بھی انہوں نے یہ بات کی, قید تنہائی کی بھی بات کی, اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یا حکومت نے بھی ایک دفعہ کہا کہ آپ انسپیکشن کرا لیں. تو چیف جسٹس صاحب بھی شاید اس کے اوپر میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی جوڈیشل افسر جائیں گے اور ان چیزوں کو دیکھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں خصوصاً اس لیول کے جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں اور پورا پاکستان جو ہے ان سے جڑا ہوتا ہے رائٹلی یا رانگلی, میاں نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, یہ بانی پی ٹی آئی ہوں, تو بات یہ ہے کہ یہ جو رجسٹر ہیں کہ کتنے لوگ ملے ہیں کسی سے اور کتنی سہولیات آئی ہیں, میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ 7 تفصیلات جاری کر دی جاتی کہ میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کا چارٹ یہ ہے, اور جو دیگر سیاستدان ہیں بڑی معذرت, اب آج کی بات کرنی ہے یا پچھلی بات کرنی ہے؟ نہیں, یہ آج کی بات اس سے جڑی ہوئی ہے. یہ جب میں کہتا ہوں نا ان سے کہ پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہے تو ابو بکر صاحب اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آج کی بات کریں, ایم ایکس کی بات کریں. میری عرض سنیں. دوسری بات یہ ہے آپ نے بھی تو مثال دی نا, میں تو کہتا ہوں ون سائیڈڈ نہیں نا بات کر سکتے. میں نے تو کہا, نواز شریف نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں نا, جب ان کے اے سی کو اتارنے کی بات تھی تو چیف سیکرٹری صاحب کو خط لکھا تھا بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کہ ان کا اے سی جو اتارنے والا معاملہ ہے اس دھمکی کے اوپر عمل نہ کیا جائے, یہ بیمار ہیں اور ان کے گردے فیل ہو جائیں گے. اور اس وقت کے چیف سیکرٹری نے یا اس وقت کی صوبائی حکومت نے
اس خط کی رسپیکٹ کی تھی اور کرنی چاہیے تھی. جو سابق وزیر اعظم کی انٹائٹل تھی وہ ملنی چاہیے, تو ان کی بھی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ بنتی ہے, وہ ملنی چاہیے. کون سی انٹائٹلمنٹ نہیں ملی ایز اے سابق وزیر اعظم؟ کون سی نہیں ملی؟ دیکھیں نا, اس کا فیصلہ میں اور آپ تو نہیں کریں گے, وہ تو وہی جوڈیشل افسر کریں گے نا. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. جب وہاں سے کوئی ایسی تسلی والی بات آ جائے گی, میں اور آپ دونوں کہیں گے کہ ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے, بات میں عرض یہ آپ کو تصویریں دیکھ کے کون سی فیسلٹی ہے جو لگا آپ کو کہ یہ انہیں سہولت میسر نہیں ہے؟ یہ بھی جیل ہے, یہ کوئی محل نہیں ہے کہ یہ 8 کمرے ہم نے دیے ہوئے ہیں اور 8 کمروں کا محل ہے. اور یہ جو ہم نے کچن کا سامان وہاں دیکھا ہے, یہ آپ کو کسی صورت لگتا ہے یہ 35 لاکھ روپے کھا گیا ہے یہ قیدی خانے میں؟ اس طرح کی باتیں نہ کریں. دیکھیں بات سنیں, آپ کو وہ رپورٹنگ یاد کرنی چاہیے. یا ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ درجن بھر لوگ روزانہ کی بنیاد پر ملتے تھے اڈیالہ میں میاں صاحب سے, اور وہ لکھ کر دیتے تھے کہ اسلام آباد کی ایک مشہور بیکری ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, وہاں سے بسکٹس لے آئیں, اور ایک مٹن والا خاص ہے, اس کا نام بلال کا مٹن ہے, وہاں سے مٹن لے آئیں. تو یہاں اس طرح کی چیزیں بھی گھروں سے کھانے آتے رہے ہیں, پورے اہل خانہ ملتے رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے, تمام پولیٹیکل لوگوں کو ایک خاص سپیس میں رہ کر اس پہ تنقید کرنی چاہیے. جو انٹائٹلمنٹ قانون کے مطابق کسی کی بنتی ہے وہی دینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نا تھوڑا سا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بانی پی ٹی آئی کو لے کر یا نواز شریف صاحب کی جیلوں کو لے کر یہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے تو بڑا افسوس ہے اس ملک کے نظام کے اوپر کہ اس ملک کے جو سابق وزراء اعظم ہیں نا, یہ ان کے لیے اب اڈیالہ جیل اب ایک ریٹائرمنٹ کا ایک کلب بن گئی ہے. جو وہاں سے اسلام آباد سے نکلتا ہے اس کو اڈیالہ آنا پڑتا ہے. اس کلچر کو بند کرنا چاہیے کسی نہ کسی طرح. نخیل صاحب, مذاکرات کی بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جب بھی مذاکرات کی پیشکش کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت بار بار کیوں مذاکرات کے اوپر سٹریس دے رہی ہے, کیوں مذاکرات کی طرف جانا چاہ رہی ہے جب دوسری طرف سے رسپانس ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم سارے تجزیہ کار, کالم نگار اور جو اینالسٹ ہیں وہ سارے اس بات پہ زور دے رہے ہیں, ان کا روز یہی چھپتا بھی ہے, بولتے بھی ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل پہ, کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کرے. تو اس بات کو ریکارڈ پہ لانا بڑا ضروری ہے. تو ہو گیا, ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, بار بار کہنا چاہیے ان کو ریکارڈ میں لانا. اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ نے نہیں سننا تو آپ ٹی وی بند کر دیا کریں, لیکن ان کے کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا بار بار. اچھا سنیں نا, میں نے دوسری طرف سے سر سختی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. تو اب آپ بتائیں کہ اب مذاکرات سے انکار ہو گیا کہ نہیں؟ بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابو بکر صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت اگر سنجیدہ کوشش کرے تو ادھر سے بھی جواب آئے گا. حکومت کو ہی کرنی ہوتی ہے, یہ تصحیح کر لیں. اور سنیں تو صحیح نا, کتنی اب میں پچھلا بار کرنی پڑتی ہے, میں پچھلا بار کرنی چاہیے. کتنی کوشش بالکل دیں, میں تنقید کرتا ہوں. جو خان صاحب کے دور میں ہوا اس طرح تو نہیں پالیٹکس ہوتی. سنیں, اس طرح تو نہیں پھر حکومتیں چلتی اور چلی بھی نہیں. سنیں تو صحیح, وہ تو کر رہے ہیں, حکومت کا سٹیک زیادہ ہوتا ہے, اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آنا پڑتا ہے. چلے میری سمیرا اس بات کا جواب انہوں نے دے دیا. آپ نے رؤوف حسن کو سنا ہے, ان سے مذاکرات کی بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ مذاکرات کی یہ نشان بنا ہوا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ باتیں نہیں ہوتی سر. میں کر لوں بات؟ اب آپ کر لیں, مہربانی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمیرا کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کی باتیں بار بار حکومت کیوں کر رہی ہے. اس کا جواب ابو بکر صاحب کی بات میں آ گیا کہ حکومت کو بار بار کرنی چاہیے اور حکومت کرتی رہے گی. ادھر سے بار بار انکار ہوتا رہے تو آپ کے سامنے یہ فرق کیا پڑتا ہے؟ میں اگلا جملہ کہوں گا تو اس سے آپ کو پتا چلے گا. حکومت کا نیریٹو زیادہ ابو بکر صاحب جملہ نہیں ختم فائدہ ہوگا نا اس سے. میرا جملہ نہیں ختم ہوا. جی پلیز, میں قسمیہ کہہ رہا ہوں, میرا جملہ بھی ختم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت بار بار کہتی رہے گی اور پی ٹی آئی والے بار بار اگر انکار کرتے رہیں گے تو یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. کل کو یہی چیزیں سامنے آئیں گی کہ اتنی دفعہ حکومت نے کہا تھا اور اتنی دفعہ میاں صاحب چل کے ان کے پاس گئے تھے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور بار بار کوٹ کیا جاتا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی یاد آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے, کہیں دیر تو نہیں ہو گئی پی ٹی آئی کے لیے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ابو بکر صاحب, بہت عرصے سے بہت سے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے, سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور پھر اس چیز کا غلط فائدہ بھی اٹھایا گیا, بار بار اٹھایا گیا.
اور ڈیجیٹل ٹیررزم کا ٹیگ بھی لگا پی ٹی آئی کے اوپر. اب کہیں جا کے پی ٹی آئی جو ہے اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی پالیسی بنائی جائے. رؤف حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے کہ اس کے متعلق کوئی پالیسی بنائی جائے اور کیا ممکنہ طور پر پالیسیز ہونی چاہیے. دیر نہیں کر دی انہوں نے؟ دیکھیں جی، جب کوئی خرابی آتی ہے تو اس کے پھر ظاہر رد عمل جب آتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر سارٹ آؤٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ کوئی نئی پالیسی بھی آنی چاہیے اور کوئی نیا میکنزم بھی ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے اگر تحریک انصاف اس حوالے سے سوچ رہی ہے کہ کوئی اپنی پالیسی جو ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر اس کی کوئی فائنڈنگز دے یا اس کے اوپر کوئی لیمیٹیشنز بنائے اس کی. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، چونکہ یہ واحد بڑی جماعت ہے جس کے بارے میں عموماً ہم سارے لوگ متفق ہوتے ہیں کہ ان کا جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے اس کی بہت آؤٹ ریچ ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ جو بھی وہاں سے جو میسج جاتا ہے اس کی ایک اپنی رفتار ہے ڈسیمینیشن کی. اگر وہ فیک نیوز ہے تو اس کے بھی اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پروپیگنڈا ہے یا پوسٹ ٹروتھ کے حوالے سے چیزیں ہیں یا جسے ہم عموماً اب یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک نیا لفظ آ گیا، سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ اچھا نہیں لگتا. اور یہ اچھا ہوتا کہ اگر ایسا لفظ نہ آتا، اور یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا کہ ایسے ٹویٹس نہ ہوتے جس کے نتیجے میں یہ رد عمل آیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری سچویشن پھر آ گئی اور پھر اب یہ ایک نئی صورتحال ہمارے سامنے. لیکن اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ ابھی واضح تو نہیں ہے، لیکن جتنا ایک رد عمل آیا ہے اس ایک خاص ویڈیو کے بعد جو 1971 کے متعلق ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو قیادت ہے اس وقت باقی جو جیل سے باہر ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی ڈیفرنس ہے جو پوزیشن لی گئی ہوئی ہے. آج دیکھیں دو چیزیں، دیکھیں آج ایک شبلی فراز نے بات کی ہے کہ ہماری جو فرنٹ لائن ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، جو ہماری ٹیم ہے وہ ہمارا ہر اول دستہ ہے اور اس کو ایک طرح سے سیکنڈ کر رہے ہیں یا پراؤڈ کر رہے ہیں اس بالکل ایسا ہی ہے. دوسری طرف سے رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے کون چلا رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، اور ساتھ انہوں نے اس ویڈیو کے بارے میں بھی بات کی کہ ہم اس سے بھی یہ بڑی مشکل بات ہے اس پر اعتماد کرنا یا اعتبار کرنا اس پہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کوئی طریقہ کار بننا چاہیے اور اس پر انہیں بانی پی ٹی آئی کو بھی سیم پیج پہ لینا چاہیے اور مشاورت کے بعد کسی کنکریٹ سلوشن کے اوپر یا ایک ایسی بات پہ آنا چاہیے جو عام آدمی کو بھی اپیل کرے. چونکہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے اور ان کا ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے، جو ہینڈل ہے، اس کی ایک اپنی اس کی آؤٹ ریچ ہے اور ان کی ٹیم غالباً باہر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ان کا قبضہ بھی ہے ڈیجیٹل کے لینڈسکیپ کے اوپر. تو اس پر بہرحال ایک تو حکومت جو قانون سازی کر رہی ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے، خصوصاً پی ٹی آئی کو بھی لے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تجاویز بھی لے تاکہ جو بھی قانون سازی ہو اس پر کم از کم پولیٹیکلی ڈیوائیڈ تو آگے نہ بڑھے. لیکن پارٹی کے اندر اپنے ڈیجیٹل ہینڈلز کو، اپنے کارکنان کو، اپنی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کو اس کے لیے جو گائیڈ لائنز پی ٹی آئی کو دینی چاہیے وہ فوری دینی چاہیے، ورنہ یہ ڈیوائیڈ اور بڑھتی جائے گی اور یہ خطرناک ہے. اور یہ جو خاص ٹویٹ آیا ہے یہ تو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے یہ فاصلے بڑھانے والا معاملہ ہے جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اور ان کو کم کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت بھی باتیں کرتی رہتی ہے اور میڈیا میں بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ فاصلے کم ہونے چاہیے. تو یہ ایک خطرناک ڈیوائیڈ ہے، یہ اس فیز پہ چلی گئی. لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کے فاصلے بڑھ رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے جوڈیشری سے فاصلے وہ کم کرنے کی کوششوں میں ہے آج کی سماج سے. تو یہ لگ رہا ہے جوڈیشری تو بیچاری تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہے نا، وہ تو پورے سسٹم نے انہیں ایسے راستے پہ ڈال دیا کہ اب وہ ریزسٹ کرنے چل نکلے ہیں. تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے. میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں، انہی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں نا انہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہے کہ اب وہ فاصلے ادھر کم کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. جی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب مذاکرات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں یا ڈائلاگ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کی طرف جو ٹویٹ آیا ہے اس پر تو مقدمہ بنے گا. تو کیا یہ اس نوعیت کا ہے کہ ان کے اوپر مقدمہ بنے گا بانی پی ٹی آئی پر؟ نہیں بننا چاہیے. آپ کی رائے لے رہی ہوں. میں اس میں رائے دے دوں. میں رائے دے دوں. ابھی آپ نے بات ختم کی، پھر آپ نے سانس لے لی. ایک جملہ لے لینا، ایک جملہ لے لیں جو آپ کو رائے چاہیے. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایکس تو بین ہے پاکستان میں. ہاں جی بین ہے نا سر. جو چیز بین ہے تو اس پر جو چیز بین ہے تو اس کے اوپر کیا آپ مقدمہ میرا آ گیا میرا پورا مقدمہ سن لینا. میرا ان کا تو جملہ آ گیا نا. پہلی بات تو یہ ہے بکر صاحب، ٹویٹر یہاں پہ بند ہے، بین نہیں ہے.
یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے نا، بین اور بند میں فرق ہے. جی جی 4 عدالتیں نہیں کھلوا سکتی. میں نے آپ کو کہاں یہ بین ہی ہے نا، آپ چاروں ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا گیا ہوا ہے پچھلے 3 مہینے سے. اب آپ سن لینا میری بات سن لینا، یا ایک دم آپ کو جوش چڑھتا ہے کہ میں جوش کی بات نہیں ہے، آپ مجھے پورا جملہ ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یہ موقف دیا ہوا ہے سر، میں نے موقف دیا ہوا ہے تو میرا بھی قومی سلامتی کو مسئلہ اس لیے بند کر رکھا ہے. اب یہ سمیرا دخل دیں گی تو میں انہوں نے خود کہا دخل کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سن تو لیں. ہاں جی آپ تو سننے پہ بھی نہیں آمادہ اس کو خدا کے لیے حضور سن تو لیا کریں. آپ بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں یکدم. میں نے آپ کو کہا ٹویٹر بند ہے، ٹویٹر بین نہیں ہے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. نمبر 1 ماشاءاللہ. نمبر 2 جن ملکوں میں ہے نا بند ہے وہاں پہ چلا کے دکھائیں آپ پراکسی سے. جی دوسری بات یہ کہ یہ کہنا سمیرا آپ کے اے ٹی ایم کارڈ ہو اور آپ یعنی اللہ نہ کرے آپ جیل میں ہوں اور وہ اے ٹی ایم کارڈ کو یوز کر رہا ہو، آپ کہیں جی مجھے کیا پتا، اس کا مطلب ہے وہ اگر یوز ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کسی کو. بالکل بالکل. بانی پی ٹی آئی نے اگر اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. انہوں نے پاسورڈ دیا ہوگا کسی کو، شیئر کیا ہوگا کسی کو. ایگزیکٹلی. اگر وہ یہ بھی نہیں مان رہے تو دیٹس آل، وہ کہتے ہیں جی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اور وہ لکھ کے دے دیں، یہ ٹویٹر کو کہیں ان کا اکاؤنٹ بند کروا دیں. بالکل بات ختم. بالکل صحیح. تو یہ بھی نہیں کر رہے. تیسری بات کہ وہ جو ویڈیو شیئر ہوئی ہے جی جی اس پہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو میں نے شیئر نہیں کی یا پتہ نہیں کس نے کی ہے. پہلے دن انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو ہے وہ یہ ایک پولیٹیکل ویڈیو ہے، اٹ مینس کہ ان کی طرف سے آئی. خان صاحب نے تو کہا میں رؤف حسن صاحب پہ آ رہا ہوں نا. ہاں جی ہاں جی. تو کم از کم یہ تو کہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ نامناسب تھی، اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کا زور اسی بات نے کہہ دیا آج، آپ کا زور اسی بات پہ رہا کہ جی ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے شیئر نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اپنے چاہت فتح علی خان ہیں انہوں نے بھی 28 ملین پہ ویوز لے لیے نا، تو ہمارا تو بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر جو بونگیاں ہیں وہ سپر ہٹ ہو جاتی ہیں، جھوٹ زیادہ بک رہا ہے. اس میں وہ تو خیر ایشو چلے دوسرا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ اور اس قسم کی چیزیں اس بنیاد پہ آپ کہیں جی ہمارا ہراول دستہ ہے، یہ بھی زیادتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے اکاؤنٹس میں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے کیا جن کے ذہنوں میں آپ نے مائنڈز فٹ کی ہوئی ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو ایسا کر دینا، ایسا وہ بھی وہ دوسری طرف سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر کہیں دیکھیں صحافی جو ہوتا ہے نا سمیرا، صحافت کا ادارہ جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی بات کرنے کا ہنر سکھاتا ہے. ضیاء الحق کے دور میں ماشاء اللہ تھا، لیکن لوگوں نے وہ نظمیں، وہ شاعری، وہ مضامین، وہ سب کچھ لکھا جو خود ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور سمجھ میں آ بھی گیا تو قابل اعتراض نہیں ہوا. بات کڑوی نہیں ہوتی، بات کرنے کا طریقہ کڑوا ہوتا ہے. کڑوی بات بھی آپ کو طریقہ آتا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بچے ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں ہراول دستہ، ان کو چونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی لہٰذا یہ سیدھی بات مارتے ہیں. ہاں جی. کوئی ان کو نہیں پتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے کیا صورتحال کیا بنے گی. انہوں نے صرف یہ سیکھا ہوا ہے کہ اس وقت چونکہ فلاں ادارہ یا فلاں لوگ ہمارے خلاف ہیں، اس وقت ان کو گالیاں دینی ہیں. فلاں لوگ ہمارے حق میں ہیں، اس وقت ان کو بلے بلے کر دیں. مولانا حق میں ہیں، ان کے حق میں لکھنا ہے. اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، ان کے خلاف لکھنا ہے. بالکل صحیح. تو یہ پالیسی جو ہے یہ سوشل میڈیا کی یہی تو حکومت کہہ رہی ہے. ہاں جی. حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کی پالیسی بنائیں، لوگوں کو ذلیل ہونے سے بچائیں. کہ لوگ کسی کی تصویر لگا کے کسی خاتون کی تصویر لگائی، اوپر کسی خاتون کا بیان لگایا. بالکل ایسا ہی. اور پرانی ویڈیو، پرانی تصاویر لگا کے نئے جو حوالے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. یہ کمنٹس جو ہیں، یہ تصویریں شیئر کر دینی پرانے جلسوں کی، ہاں جی، کسی کی یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. ہم چاہتے نہیں سمیرا، ہم نہیں چاہتے کہ سچائی ہم تک پہنچے. بالکل ایسا ہی. آزادی رائے کی آزادی کے نام پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ ہم تک پہنچتا رہے. اظہار رائے کی آزادی کے نام پر آپ چاہتے ہیں کہ سچ کبھی سامنے ہی نہ آئے. سب ایسا نہ ہو کہ ہم سوشل میڈیا پہ کوئی خبر دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ سوچیں پتہ نہیں یہ سچ ہے. نہیں، اقبال کے شعر آپ دیکھیں، وہ میں نے لگتا ہے اقبال برف والے نے لکھے ہیں. یعنی وہ نہ ان میں کوئی وزن ہے نہ کچھ ہے، اور الحمدللہ وہ اتنے آگے تک پہنچ چکے ہیں. میں نے ایک دو اسکول دیکھے، انہوں نے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں وہ والے شعر. خدا کے بندے کیڑے اقبال نے کہے نے، لیکن یہ اثر ہو گیا نا سوشل میڈیا کا کہ چیز ٹریول کرتے کرتے پہنچ گئی چیزیں. بالکل لوگوں کے ہر کسی کے ہاتھ میں آج کل یہ سوشل میڈیا والے گیجٹس ہیں تو وہ امپیکٹ تو کرتی ہیں. ابو بکر صاحب اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے دورہ چین پر ہم بات کر لیتے ہیں. تھوڑا سا آپ کیا سمجھتے ہیں
फ़ायदे मंद होगा? गो कि हमारी बहुत पुरानी और बड़ी गहरी दोस्ती है चाइना के साथ, मौजूदा सूरत हाल में ये फ़ायदा कितना फ़ायदेमंद होगा ये दौरा? देखिए, दौरा जो है वो फ़ायदेमंद होना चाहिए। ये तो इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 ज़रूरत है कि चाइना से जो इकनॉमिक कोऑपरेशन है हमारा, उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। या पिछली हुकूमतों ने जिस सतह के ऊपर उसे छोड़ा है, उसके बाद इसको अब तेज़ रफ्तार अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने बात की कि चाइना का जो तरक्की का मॉडल है वो हमें अपनाना होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल। तो हम उनको अर्ज़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो अपने हालात हैं पहले उसकी तरफ भी थोड़ा सा उन्हें ध्यान करना होगा, तो फिर ही हम उस मॉडल पे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट और इकॉनमी होती है ये आपसे तकाजा करती है कि आपके मुल्क में एक कंड्यूसिव माहौल हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है वो इक्वल हो, इवन कानून का नफाज होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और कम से कम जो कॉमन एजेंडा है मईशत का उस पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाहिए, जो कि हुकूमत ने ही करना है। हम जितना मर्जी कहें कि हुकूमत कह कह के थक गई है और अपोजिशन का रुख किसी दूसरी तरफ है, फिर भी उन्हें मुज़ाकरात की टेबल उन्हें लाना है। आप पार्लियामेंट को मोतबर बनाएं, वहाँ कानून साजी करें, मईशत के हवाले से तेज़ रफ्तार इस्लाहात लाएं, टैक्स को बढ़ाने के हवाले से। उसके नतीजे में इस मुल्क में थोड़ी सी मोबिलाइजेशन होगी, इंडस्ट्री का पहिया भी घूमेगा और इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आएंगी। चूँकि दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स वहाँ आती हैं जहाँ सेविंग्स होती हैं। आप भी ज़ाती तौर पर इन्वेस्टमेंट करते ही तब है जब आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं, और उस जगह पर करते हैं जहां आपको लगे कि यहाँ सेविंग्स ज़्यादा है। जहां सेविंग्स ज़्यादा ना हो वहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करता, ना चाइना करेगा, ना अमेरिका करेगा, ना यूएई करेगा, ना सऊदी अरब करेगा, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो। तो ये कंड्यूसिव माहौल आप बनाएंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी हर हवाले से लाएंगे, और पॉलिटिकल क़यादत जो है जिम्मेदारी को अपने कंधों के ऊपर लाएगी, नाकामी की सूरत में भी और कामयाबी की सूरत में भी। ये जो कल्चर है बंद होना चाहिए कि जहां भी हमारी सियासी हुकूमतें फंसती हैं हम रावलपिंडी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो हल करेंगे, यूएई वो जाएंगे, एमबीएस से वो मिलेंगे, चाइना के साथ वो ब्रिज करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि सियासी क़यादत को जिम्मेदारी के साथ अपना रोल खुद निभाना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस भी पैदा करना चाहिए और मुल्क को टेक ऑफ करने की तरफ भी लेके जाना चाहिए, ताकि आम आदमी का ट्रस्ट डेवलप होगा। वो होगा तो फिर चाइना वाले भी ट्रस्ट करेंगे, यूएई भी करेगा, रियाज भी करेगा, ममालिक भी करेंगे। नोखे साहब क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तक तो इनकी बात सही है, बतौर तकरीर के तो ये बड़ी अच्छी बात है, जो बड़ा अच्छा इन्होंने कहा। ये होना चाहिए, अखलाकी एतबार से भी, मुल्क पोलिटिकली भी हमें एक दूसरे के साथ डायलॉग करना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ये गुफ्तगू में आप बातें करते रहे सर, सियासतदान का काम तो यही होता है। मैं वो काम सर ये पॉसिबल करना होता है, डेडलॉक से निकालना सियासतदान नहीं, डेडलॉक से निकालना होता है। और सुने, हर मुल्क के ना अपने कुछ हालात होते हैं। इस मुल्क में आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। मैं अभी आपसे पूछता हूँ कैसे आएगी? आप कहेंगे उनको रिहा कर दें, फलानों को रिहा कर दें, उनकी सीटें उनको दे दें जो आपने तैयार आपने बनाई हुई हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। उनसे पूछें, सुने उनसे पूछें तो वो ये कहेंगे ये बिल्कुल गलत है, इनको अंदर रखें, इनका अंदर रहना ठीक है, वो बेहतर है। बात आजादाना काम कर रही हैं, जजेस आजादाना काम कर रहे हैं। हजूर मैं सारी जिंदगी यही सुनता रहा हूँ, हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की भी तहरीक देखी। सुने हर दौर में ये मर्जी से तो नहीं निकल सकते। सुन रहा हूँ सर आपकी बात, आप बोल रहे हैं। आप जब खामोश होंगे तो उसको मैं आपकी बात को इंटरैक्टिव बना रहा हूँ। नहीं ना बनाए, आप समझ रहे हैं कि आप मुझे तो वो हो गई ना, मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी, मेरी सुनने ये बेहतरीन इंटरैक्टिव प्लीज समझ आएगी लोगों को। हर दौर में हम सुनते रहते हैं अदलिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी। जो उठता है वो यही नारा लगाता है, हम अदलिया की आज़ादी के लिए काम करें। अच्छा, अदलिया की आज़ादी के लिए वही काम कर रहा होता है जिस पे कोई मुसीबत आई होती है और जिसको ये उम्मीद होती है कि अब अदलिया मेरे हक में खड़ी हो जाएगी। इफ्तिखार चौधरी की दफ़ा भी ऐसे हुआ, उससे पहले भी हमने ऐसे देखा, मुशर्रफ दौर में भी यही देखा। ठीक हो गया सर, और जब नजरिया जरूरत आता है उस वक्त हमें पता नहीं क्या हो जाता है। लिहाजा ये आइडियल सूरत हाल ना सिर्फ आपकी बातों में है, दुनिया इस वक्त यकीन करती है उन पे जो जिनके अंदर स्टेबिलिटी है। ठीक हो गया, तो वो एक ही महकमा है जिसके अंदर स्टेबिलिटी है, इसीलिए दुनिया उसकी बात पे यकीन करती है। ठीक हो गया, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, महंगाई की बात कर लेते हैं, जहां पर बहुत सारी अशिया खुरनोश स्पेशली अगर हम बात करें तो वो सस्ती हुई हैं। बाकी महंगाई जो है वो दूसरी तरफ पैरेलल हम देख रहे हैं कि बढ़ भी रही है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। इसी तरह अगर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी
مسلسل مندی کا رجحان ہے, سرمایہ کاروں کے مزید 58 ارب روپے ڈوبے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ LPG جو ہے وہ 18% ٹیکس لگنے سے سلنڈر جو ہے مزید 164 روپے مہنگا ہو چکا ہے. ابو بکر صاحب, ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ایسے بھی ہیں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ وہ شاید ویدر کی وجہ سے ہیں, وہ سستی تو ہوئی ہیں, لیکن یہ مہنگائی جو ہے اس کا ابھی بھی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پتہ نہیں اب یہ کب تک کرنا پڑے گا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت مشکل ہے اس طرح کی صورتحال میں پرفارم کرنا اور عام آدمی کے لیے سستا پن جو ہے نا لے کر آنا, یہ بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن حکومت جو منیمم چیز کر سکتی ہے, فیڈرل بھی اور تمام صوبائی بھی, چونکہ مہنگائی جو ہے یہ ایک اب پوری طرح سے ایک صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے, اس کو کم از کم چاروں صوبائی حکومتیں اپنی ایفیشینٹ گورننس سے اور اپنی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, آپ کے DCOs ہیں, آپ کے ACs ہیں, اگر آپ ان کے اوپر کڑا احتساب کریں اور ان کو ایکٹیو کریں اور ایفیشینٹ گورننس اگر کریں تو قیمتوں میں کسی حد تک آپ کمی لا سکتے ہیں. یہ جو سبزی کی مارکیٹس ہیں, فروٹس کی مارکیٹس ہیں, عام آدمی کی زندگی اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے. پنجاب میں روٹی کی حد تک ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ اس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, وہ بھی ایک مثبت بات ہے. لیکن یہ جو بجلی کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا آپ کے بزنس کی کاسٹ جو ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ جو ہے, اس پہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اس سے آپ کا جوتا, آپ کا کپڑا, آپ کے کرائے, آپ کے رینٹ کی چیزیں, ان کے ریٹس بڑھتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جو انرجی پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں ہے, گو کے پچھلے 2-3 ہفتوں سے یا 1-2 مہینوں سے اس کی قیمتیں نسبتاً کم ہوئی ہیں, لیکن آج بھی 260 کے آس پاس, 270 کے آس پاس جو قیمتیں, یہ کم تو نہیں ہیں. اس میں عام آدمی کی آمدن دیکھیں اور ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھیں, اور 40% سے زائد لوگ غربت کے نیچے ہیں, تو اس میں تو بہت مشکل ہے. اور آپ گیس کی پرائسز دیکھیں, LPG کا سلنڈر جو ہے اس پر اب 18% اس پہ ہو گئی ہے ٹیکس. یہ پرائسز تو ہیں جو تو یہ آگے کلٹیویٹ ہوتی ہے نا آپ کی قیمتوں میں, یہ تو بڑھی رہی ہیں, لیکن پھر بھی حکومت کچھ ایسے اقدامات کر سکتی ہے جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا. نخیل صاحب آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ اقدامات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوئی ہے. اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے, ادارہ شماریات نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس میں تو 11% کمی کیا انہوں نے بتایا ہے, وہ غلط تو نہیں نہ بتایا. اب آپ اس پہ یہ نقطہ اٹھا لینا یہ تو سیزنل ہے, تو سیزنل کے بعد جب مہنگائی ہوگی پھر بات کر لیں. پھر اگلا سیزن جب آئے گا تب بھی تو ظاہر ہے اس سیزن کے حساب سے بھی چیزیں سستی ہوں گی. کہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے نا حکومت اپنے جو بناتی ہے سارا, وہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں کمی کر کے, یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ایک اماؤنٹ نکال دینی ہے, ادھر سے کم کر لیں, ادھر سے بڑھا لیں, ادھر سے کر لیں. بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے, میں اس کے حق میں نہیں, اس کے یہ بالکل نہیں بڑھنی چاہیے تھی. LPG کی قیمت بھی نہیں بڑھنی چاہیے تھی. لیکن یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, زمیرہ کیا وجہ ہے کہ آپ ادھر جائیں, اندرون شہر جائیں تو آپ کو سبزی سستی ملتی ہے, آپ اوپر جاتے رہیں تو آپ کو مہنگی ملتی ہیں. آپ فروٹ والی دکان پہ جائیں, چکن والی, انہوں نے وہ ایک پرچہ سا وہ سائن کیا ہوا, پرائس کنٹرول کمیٹی کی مہر, شہر کے اندر مختلف علاقوں میں چینجز ہیں. سمیرہ انہوں نے مہر لگا کے ایک پرچہ لٹکایا ہوا ہے, نہ اس کو کوئی پڑھتا ہے نہ اس کے مطابق کوئی قیمتیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. بہت شکریہ سر, اور ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.